کیا جا رہا ہے تو ہم ایک بااختیار شہری حکومت کے لیے کراچی کے تمام انفراسٹرکچر اور کراچی کے ماس ٹرانزٹ پروگرام، کراچی کے پانی، کراچی کی بجلی کا نظام، کراچی کی سڑکوں کا اور ٹرانسپورٹ کا نظام، اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امپاورڈ گورنمنٹ بھی ہو اور کراچی کو وہ وسائل ملنے چاہیے جو حق ہے۔ خیرات میں چیزیں بانٹ کر اگر فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں یہ چاہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ خیرات میں چند بسیں دے دی ہیں، یا خیرات میں جو ہے وہ ان کو ڈیتھ اور برتھ کے سرٹیفکیٹ لے لیا تھا، اختیار ہم نے واپس کر دیا ہے، یا جو ہے وہ ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا لی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر جو پوری طرح سے امپاورڈ ہوگی، لیکن میئر بھی اس میں چیئرمین ہو جائے گا اور باقی بورڈ اپنی جگہ موجود رہے گا۔ تو یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہیں اس کو ہم ظاہر قبول نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی بھی اس کو مسترد کرتی ہے اور پی ایس پی کا بھی یہی موقف ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ وہ تشریف لائے اور ہم نے خاصی سیر حاصل گفتگو آج کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں شکر گزار ہوں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ہمیں یہاں ویلکم کیا اور اچھی سی چائے پلائی، اور ہم نے جو ہے وہ اور جو ہے وہ کئی آئٹم تھے، کیک پیس وغیرہ، یہ وہ ہم نے جو ہے وہ اور اتنی دیر گفتگو ہوئی، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا۔ اور جو ہے وہ تو یہاں آنے کا میرا مقصد میری ٹیم کے ساتھ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ میں نے اندر جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور نعیم بھائی نے جو بات کی میں اس کی ساری تائید کرتا ہوں۔ اس تائید کرنے کے ساتھ میں صرف کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ آج اس شہر میں، اس ملک کے فائنینشیل ہب، اس ملک کو چلانے والے 70% ریونیو کمانے والے شہر میں جو حالات رونما کر دی ہیں پیپلز پارٹی نے، میں اس کو ریاست کے لیے، ہم اس کو ریاست کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو ریاست کے خلاف سمجھتے ہیں، آئین کے خلاف سمجھتے ہیں، جمہوریت کے خلاف سمجھتے ہیں اور انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس والی بات پر کوئی سیاست نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہم چل کر آئے ہیں یہاں پر، نعیم بھائی سے ہم نے اور ان کی ٹیم سے یہی سارے معاملات رکھے، اور ہمیں یہاں پر آنے کی انکریجمنٹ ملی بھی اسی وجہ سے کہ یقیناً میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس شہر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے ہم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو جمہوریت کے حوالے سے ان کا موقف ہے، جو شہر میں ڈیولوشن کے حوالے سے ان کا موقف ہے، ہم اس کو تحسین اور اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی موقف اور اسی طرح کا موقف جو ہے وہ پاک سے زمین پارٹی نے پہلے دن سے لے رکھا ہے، اور ہمارے بھی قول اور فعل میں پہلے دن سے کوئی تضاد نہیں ہے اور آج تک کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2021 والا بل ہے پیپلز پارٹی نے جو اس کو منظور کروایا ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں۔ نہ کہ صرف یہ بلکہ 2013 میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر جس بل کو اپروو کیا، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اسے بھی رد کرتے ہیں، اور ہم 2001 کے لوکل گورنمنٹ کے قانون کی واپسی چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ہم بیٹھ کر مذاکرات چاہتے ہیں کہ اس کو اور کیسے امپروو کیا جائے، اور یہ والی بات ہم نے کی ہے، اور اس والی بات پر ہمارا جو ہے وہ ہمارا موقف ہے، اور ہم اس والی بات پر ہماری جو ہے وہ آپس میں ہم آہنگی ہے۔ اور اسی طرح سے کراچی میں جو اور سندھ بھر میں جو اس طرح کی اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں ہم ان کوششوں کو اور بڑھائیں گے۔ چونکہ ہم سیاسی پارٹی ہیں، آپس میں گفت و شنید جاری رہے گی، آپس میں ہمارے جو ہے وہ تبادلہ خیال، آپس میں ہمارے رابطے جاری رہیں گے۔ اس والی بات پر ہم نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ تو ہماری ایک جوائنٹ ہماری ایک بات ہے، کمبائنڈ ہماری گفتگو ہے، جس کا میں نے آپ کو ایک خلاصہ نعیم بھائی نے پیش کیا، میں نے آپ کے سامنے بات کی، اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کے تمام اقدامات کو اور قدم کو۔ میں آپ کے توسط سے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس ملک میں چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی آئین کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اگر بلوچستان میں لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں
اور ہتھیار اٹھا لیا ہے انہوں نے، تو ان تک اگر اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ رہے تو اس میں وفاق کا یا کسی ادارے کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہاں کی صوبائی حکومت کا قصور ہے کہ صوبائی حکومت والے جو ہے وہ آگے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، وہ اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے پنجاب ہے، اسی طرح سے خیبر پختونخوا اور سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں پاکستان کے تمام ان صحافی حضرات کو، وہ تمام میڈیا چینل جو بلوچستان کے اوپر ماشاءاللہ سے ان کی بہت گرپ ہے، بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادتی ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کا سبجیکٹ صرف بلوچستان نہیں رہنا چاہیے، یہ سندھ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے۔ یہاں پر اگر آپ جو آپ قانون انہوں نے پاس کیا ہے، مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ نوجوان اس شہر میں خودکشیاں کر رہے ہیں، کیا 3 کروڑ لوگ اسی طرح سے مایوس ہو کر خودکشیاں کریں گے؟ کل کو کوئی نوجوان ان کا جتھا ایسا ہوگا جو کہ ہماری بات نہیں مانے گا، امن کی بات نہیں مانے گا، وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا، آپ آ جائیں گے اس کو گرفتار کرنے، اس کو مارنے، اس کو لاپتہ کرنے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کل کے دہشت گرد بنا رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ ریاست کہاں ہے؟ مطلب ہم اگر امن سے آوازیں لگا رہے ہیں تو بس ہم یہ مظاہرے کرتے رہیں، بس ہم یہ جلوس جلسے کرتے رہیں، بس کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہی ہے، صرف یہ پاکستان چلانے والوں کا کیا نہیں ہے؟ تو میں آواز لگانا چاہتا ہوں میڈیا کے ان حضرات کو جو بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی، کہ خدارا بلوچستان کی طرح کراچی پہ بھی نظر ڈالیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کراچی کو بھی بلوچستان جیسے حالات پیدا کر رہی ہے، اور یہ صوبائی حکومتیں اس وقت پاکستان کی آئین اور جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے نیچے اختیارات اور وسائل نیچے دے نہیں رہے۔ میں نے بات کر لی، پھر ہم یہ تجویز پیش کر رہے ہیں، ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی انہوں نے بتایا کہ نعیم بھائی نے بتایا کہ ان کے ایک MNA ہیں جو باقاعدہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر کہ یہ آئینی ترامیم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ نعیم بھائی نے بھی بات کی، میں بھی اس کی تائید کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اختیارات اور وسائل کا، یہ آئین میں ایک سقم ہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ آج تک کبھی اس والی بات پہ بحث نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیونکہ آئین میں اس کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ آج تک کبھی اس والی بات پہ بحث نہیں ہوئی کہ وزیر اعلیٰ کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں، کیونکہ آئین میں اس کا پورا چیپٹر دیا ہوا ہے۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جب کوئی لوکل گورنمنٹ آ جاتی ہے، لوکل گورنمنٹ آ جائے تو پھر یہ شروع ہو جاتی ہے بحث کہ بھائی اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے لیے آئین میں آرٹیکل 140 میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اس 4 لائنوں کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے تشریح کرتا ہے۔ تو آج اگر ہماری بات مان بھی لی جائے تو کیا پتہ کہ 10 سالوں کے بعد پھر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے حساب سے تشریح کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات کی طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ لکھ دیے جائیں، پورا چیپٹر انکلوڈ کر دیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پیسے وفاق سے NFC ایوارڈ میں ملتے ہیں، نیچے وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دے رہا، آئین میں PFC ایوارڈ دینے کا طریقہ کار لکھ دیا جائے، اور ڈائریکٹ جہاں سے وفاق NFC ایوارڈ دے رہا ہے وہاں سے وفاق ڈسٹرکٹ کو PFC ایوارڈ دے۔ اور بھئی عجیب مذاق ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5-5 سال یہاں پر ایڈمنسٹریٹر شہروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، یہ عجیب مذاق ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ فنکشنل الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہو، اس وقت تک MPs کے اور MNAs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اگر الیکشن ہو تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو، وہ اسمبلی بنے، پھر پروونشل اسمبلی بنے اور نیشنل اسمبلی بنے۔ یہ آئین میں لکھ دی جائے یہ والی بات۔ کل کو وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو، میں کہوں بھائی الیکشن مت کراؤ، وزیر اعلیٰ کی جگہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دو، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، آپ کا آئین خطرے میں پڑ گیا۔ کل کو وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہو، میں کہوں وزیر اعظم کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد الیکشن مت کراؤ، ایڈمنسٹریٹر لگا کے پاکستان چلاؤ، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، پھر آپ کا قانون، آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ جو 99% لوگوں کے مسائل حل کرنے والا ادارہ ہے جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ 5-5 سال 10-10 سال الیکشن نہیں کراتے۔ کون نہیں کراتا؟ سو کولڈ جمہوری طاقتیں۔ یہ جمہوری طاقتیں جن کی اپنی جمہوریت پہ کوئی قدغن لگائے تو آپ کو امریکہ کی اور برطانیہ کی جمہوریت یاد آ جاتی ہے۔ آج کون سے امریکہ برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ تو پاکستان کی جمہوریت کو خطرہ
پاکستان کے سو کالڈ آج کے جمہوری لوگوں سے ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جمہوری طریقے سے جو کراچی کا اشر کر دیا ہے, کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے تو میں کہتا ہوں کراچی والے کیوں نہ مٹھائیاں بانٹیں بھائی. آپ نے جو کر دیا ہے اس جمہوریت میں, کل کو کوئی اس جمہوریت کو لپیٹنے والا آ جائے, کل کو کوئی غیر جمہوری طاقت آ جائے تو مجھے تو پتہ ہے کراچی میں مٹھائیوں کی دکانوں پہ مٹھائی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے لوگ جمہوری پسند نہیں ہیں. آپ جب جمہوریت ہے تو جو آپ کر رہے ہو یہ ری ایکشن ہوگا. تو خدا را ہمیں اس نہج پر نہ لے کر جائیں. یہ میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ پاکستان کی بقا کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمیں اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سے لوگ خودکشی کرنے کے بجائے کچھ اور سوچنا شروع کر دیں. نعیم بھائی نے بات کی, میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب کا کل کا جو بیان ہے فلور آف دی ہاؤس پہ پروونشل اسمبلی میں جو انہوں نے بات کی ہے, وہ انتہائی نامناسب ہے, وہ انتہائی تعصبانہ ہے, وہ انتہائی ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نہیں, کوئی تعصب زدہ قوم پرست لیڈر بات کر رہا ہے, کوئی تعصب زدہ سندھی قوم پرست لیڈر بات کر رہا ہے. میرے پاس بڑی کالیں آئیں لوگوں کی کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے مہاجروں کی بات کرنی ہے, آپ نے خدا نخواستہ سندھیوں کے خلاف بات کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا, آپ نے اس کو جواب دینا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اس والی بات کو کہ نہیں, یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہم اس سارے گیم کو سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے جو بات کی اس سے وہ اپنے کلاؤڈ کو وہ سیٹسفائی کر رہے ہیں اور اس سے وہ تعصب کی آگ اٹھا کر کسی کو مہاجر سیاست کرنے کا موقع دے رہے ہیں. مجھے حیا آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ جو سندھی, میں جانتا ہوں لوگوں کو, میں نام لے کر کہتا ہوں کہ عاشق بھائی ہمارا جو ہے, مجھے چہرہ یاد آ جاتا ہے, سندھی ہے, ہمارے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہے. جو عبداللہ صاحب حالہ والے, ان کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے. ہمارے ساتھ سندھی ساتھی ان کا صاحب یہ مصطفیٰ ہے سکھر والا, اس کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہے. یہ تو تعصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ تو نمائندے نہیں ہیں, یہ تو وہ بات نہیں کر رہے. تو مجھے حیا آتی ہے اس بات کو کرتے ہوئے. ہم کبھی بھی سندھی مہاجر کی بات نہیں کریں گے, سندھی ہمارے بھائی ہیں. بلکہ سندھ پر ظلم اس پیپلز پارٹی نے, آپ یہ نعرہ لگا کر آپ اس بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے سندھ کے, جس کا بچہ جو ہے کتے کے کاٹنے سے ویکسین نہ ہونے پہ مر گیا. آپ یہ سندھیوں کے خیر خواہ بن رہے ہیں, آپ سندھیوں کے قاتل ہیں, آپ تھر میں لاڑکانہ میں مرنے والے بچوں کے آپ قاتل ہیں. آپ یہ بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی انتہا پسند سندھی, انتہا پسند نیشنلسٹ بات کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ بات نہیں کر رہا. ہم اس بات کو رد کرتے ہیں اور اس کے جواب میں نفرت کی بات نہیں کروں گا, میں سندھی مہاجر کی بات نہیں کروں گا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی ایک وزیر صاحب کا نام لے کر کہ ان کا تعلق روڑی سے ہے تو وہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی کی گلیوں کے فیصلے کریں. اچھا بھائی, اگر آپ کا یہ اور کیونکہ کراچی سندھ کا حصہ ہے, تو میں اگر اس کے جواب میں یہ کہوں کہ بھائی یہ سندھ بھی جو ہے نا پاکستان کا حصہ ہے, کل کو وزیر اعظم پاکستان بیٹھ کر سارے سندھ کے فیصلے خود کرے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. پھر اگر ایسی بات ہے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور روڑی کا آدمی آ کر میری گلی کے فیصلے کرے گا تو پھر یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, تو پھر 18ویں ترمیم کی کیا ضرورت ہے. تو پھر پاکستان کا وزیر اعظم بھی پورے سندھ بھر کے فیصلے کرے تو آپ وہاں پر پھر تڑی لگا رہے ہیں کہ جی ہم پھر کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو بھائی اگر آپ وفاق کی انوالومنٹ پہ سندھ میں کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.